خوش آمدید. اور جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. فاصلے مٹ جائیں تو محبتیں جنم لیتی ہیں. تو آج کی شام محبتوں کی شام ہے. پھیلے تو کائنات کی ہر شے پہ چھا گئے اور سمٹے تو اس ادا سے کہ دل میں سما گئے. پچھلے ہفتے ایک فون آیا, خاتون تھی, کہنے لگی میرا نام ایمن ہے اور سنا ہے صابر رضا مشاعرہ کرا رہے ہیں کاروان ادب, تو میں آ نہیں سکوں گی لیکن آپ میرا کلام پڑھ دیجیے گا اور جو بھی میں کہوں وہاں سچ سچ کہیے گا, جھوٹ نہ بولیے گا, کیونکہ صابر رضا وہاں ہے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ یہ کر دیجیے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے کچھ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو سید الطاف بخاری سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ میری کچھ باتوں میں علم الکلام بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مگر میرا ایک سوال ہے. تو اس نے میری بات کاٹ کر کہا, میرا خیال ہے بخاری صاحب آپ کا ہی شعر پڑھ دیا اس نے, کہ میں جلتے موسم میں کیسے رم جھم کے گیت گاؤں, سوال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجے میں کیا سناؤں, سوال یہ ہے. اس نے کہا میں وہاں نہیں آ سکتی مگر میرا کلام آپ سنا دیں. مگر یہ ہوا کہ میں یہ نہیں آپ سنائیے. اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ لاہور میں جب کتاب کی رونمائی ہوئی تھی تو آپ نے وہاں اپنی نعت کے 2 شعر پڑھے تھے, وہ شعر وہ سننا چاہ رہی تھی. اور ملتان میں جب آپ کی کتاب کی رونمائی ہوئی تو آپ نے جمہوریت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی تھی. تو یہ اس نے کہا, میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہوگا. تو اس نے کہا یہ سب سچ ہے. اچھا یہ 3 دن سے ہو رہا ہے. اس کا فون آیا, میں نے دوسرے دن اس نمبر کو ڈائل کیا تو پتہ چلا وہ نمبر آؤٹ آف آرڈر ہے ویسے ہی, اور پھر فون پتہ نہیں کیسے آتا ہے. اس نے کہا پھر کہنے لگی یہاں پر بھی ایک مولوی صاحب آئے تھے انڈیا سے اور صبر پر بیان دے رہے تھے, اور پہلے اس سے کھانا تھا, خوب کھانا وانا کھایا. تو میں نے کہہ دیا ان سے کہ اگر کسی خطیب کو صبر پر بات کرنی ہے تو اس کا بھوکا ہونا شرط ہے. تو وہ پھر کہنے لگے کہ کچھ مل جائے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے. میں نے ان سے کہا کہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں, کوئی انسانوں والا کام بتائیں. تو اس نے کہا آپ بتائیے. تو میں نے کہا نہ ملے تو شکر کرو, ملے تو بانٹ دو. تو میں نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا یہ علم الکلام ہے, بخاری صاحب سے پوچھیے گا. پھر کہنے لگی کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتا ہے جب کسی مریض کو خون دینا ہو تو سب سے پہلے بلڈ گروپ ملایا جاتا ہے, اور نانا کے دین کو بچانے کی جب ضرورت تھی کربلا میں تو بلڈ گروپ مل گیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بخاری صاحب سے ملوں گا تو پوچھوں گا. میں نے کہا مگر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگی میں آپ کو ملوں گی مگر ملوں گی نہیں. اس نے کہا یہ بھی بخاری صاحب سے پوچھ لیجیے گا. کہنے لگی میری عمر 26 سال ہے, آپ مجھے آپ نہ کہیں تم کہیں, کیونکہ آپ کی عمر میرے سے زیادہ ہے. اور 1987 میں تو آپ کو پتہ چل ہی گیا تھا میرا. میں نے کہا وہ کیسے, میں سمجھا نہیں, 26 سال کی ہیں آپ. کہنے لگی میں 100 سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور جب ہجرت کی تھی جان علی نے امروہہ سے کراچی تو میں ان کے ساتھ آ گئی تھی. میں نے کہا جان علی کون ہے؟ کہنے لگی امروہہ میں پیار سے جان ایلیا کو جان علی کہتے تھے. پھر کہنے لگی آپ کو رئیس امروہی نے دی تھی 1987 میں ایک رسالہ, اور وہ ایک ہی رسالہ چھپا تھا, اس کے بعد کچھ نہیں چھپا, اور اس میں میرا ذکر تھا اور آپ نے پڑھا تھا, آپ بھول گئے. میں نے پرانا سامان واقعی نکالا, یہ مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ ہو رہا ہے پچھلے 1 ہفتے سے, اور میں نے جا کے اپنا چیک اپ بھی کرایا مینٹل ہیلتھ میں. وہ کہتے نہیں آپ نارمل ہیں. یہ تھا وہ رسالہ, اور اس کے اندر سارا اس کا ذکر تھا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں اس کو کہاں سے پتہ چلا. تو کہنے لگی دیکھو بھول گئے ہو نا, دیکھا کچھ بھی ممکن ہے. میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد بات ہوئی, میں نے کہا آپ اپنا کلام دیں میں وہاں پڑھ دوں گا. وہ کہنے لگی میری جن خوبیوں کا تذکرہ میرے مرنے کے بعد ہوگا آپ یقین کریں وہ خوبیاں مجھ میں اب بھی ہیں, اور آپ مجھے یاد کرتے رہیں, آپ مجھے یاد کرتے رہیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. تو کہنے لگی یہ کیا تم مجھ کو سوچے جا رہے ہو, یہ کیا تم مجھ کو سوچے جا رہے ہو, تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. میں نے کہا اس کو کیسے پتا میں چائے کا کپ لے کے بیٹھا ہوں میر صاحب, سمجھ نہیں. پھر کہنے لگی مجھ میں لاشیں پڑی ہیں صدیوں کی,
मैं जमानों का सर्द खाना हूं। और फिर कहने लगी उनसे कहिएगा रक्स से आवारगी में कुछ ऐसा सुनाए कि आशिक की आंख से आंसू ना बहे बल्कि इश्क आंखों से बहे। मैंने कहा मैं उनको कह दूंगा। फिर उसने अपना जो कलाम दिया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उसने मुझे ये कहा कि मैं कब्रिस्तान से वापस आ रही थी, सुबह के 2 बज रहे थे और आज मौत से मेरी मुलाकात हो गई। अजीब से असरार खुले। आज पता चला कि मौत अना का साया है। जब सुकरात को जहर दे रहे थे वो हंस रहा था। आज तक मैं ये समझती रही कि उसे अपने सच पे फख्र था, लेकिन आज ये राज खुला कि वो जिंदगी को समझ गया था, और जो जिंदगी को जान ले वो मौत को जान लेता है। हम जिंदगी को नहीं जानते इसलिए मौत को नहीं समझ सकते। हम जिंदगी को इतना मार देते हैं कि फिर हमें मौत आती ही नहीं है। मोहब्बत में हर लम्हा जुदाई का डर रहता है, जुदाई के बाद उसके दुख का डर रहता है। अगर ये तय कर लिया जाए कि जुदा होना है एक दिन, और एक दिन तो होना ही है, तो फिर जीते जी तो नहीं मरेंगे, फिर खुशी खुशी कहेंगे कि बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजरा, खुदा हाफिज। और हाँ, सुकरात के कत्ल के जुर्म में ईथन्स ने भी तो खुदकशी कर ली थी। हम मर भी जाएं तो एक दुनिया हमारे अंदर बसी रहती है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। कहने लगी मुल्ला नसीरुद्दीन का इंतकाल होने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि एक वादा करो, मेरे मरने के बाद किसी भी मर्द के साथ 4 आंखें नहीं करोगी। उसने वादा कर लिया। वो मर गए। 10 साल बाद बेगम भी मर गई, जन्नत में पहुंची। दारोगा से कहा नसीरुद्दीन को बुला दें। उसने कहा इस नाम के यहाँ 2000 है, कोई निशानी बताओ। कहा जब से आया होगा करवटें ले रहा होगा। उसने कहा था अगर किसी को देखा तो मैं करवटें लेता रहूंगा। उनके जो उन्होंने जो कलाम भेजा है मैं सुना देता हूँ, छोटा सा है, नज्म है शायद। दिल की एक आदत है हर घड़ी धड़कता है, चैन से नहीं रहता, चैन लूट लेता है। पास जब मैं आऊंगी दिल से दिल मिलाऊंगी, दोनों साथ धड़केंगे, चैन फिर कहाँ होगा। हालत और बिगड़ेगी, दिल के सिलसिले होंगे, मिलके एक दूजे से होंगे फिर जुदा हम तुम, और उलझने होगी और मसले होंगे। कौन तुमसे कहता है पास आने जाने से हालतें संवरती हैं। कौन तुमसे कहता है पास आने जाने से हालतें संवरती हैं, वहशतें उतरती हैं। पास आने जाने से हालतें बिगड़ती हैं, वहशतें तो बढ़ती हैं। एक ही तरीका है हालतें संवरने का, वहशतें उतरने का। पास जब हो हम दोनों, तुम में मैं समा जाऊं, मुझ में तुम समा जाओ। याद इसको तुम रखना, मसलहत के मारों को मोहलतें नहीं मिलती। लोग मिल तो जाते हैं, उल्फतें नहीं मिलती। आओ बैठकर सोचें, कोई तो वजह होगी। जिनसे प्यार होता है उनसे ही जमाने में चाहते नहीं मिलती। और जो भी है यहाँ पर है, कल वहां नहीं होगा। आओ आज में जी ले, कल का क्या भरोसा है। मशवरा मेरा मानो, मोहलतें नहीं मिलती। वाह 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 वाह। और साबिर रजा ने मुझसे शजरा पूछे बगैर सैयद के बराबर बिठा दिया। मसला ये कि कितनी देर बैठे। डॉक्टर साहब क्या कहना बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठंडे मौसम में इतनी गर्मजोशी के साथ आपने जिस तरह मुझे खुशामदीद कहा, बाखुदा मेरा यहाँ हाज़िरी का मकसद जनाब साबिर रज़ा साहब जो भी मेरे साबर भाई हैं, और इनको ये शायर तो हैं ही, लेकिन मुझे यहाँ आके आज ये अंदाज़ा हुआ कि ये क्यों हर जगह पर, अगर आप यूके से बाहर रहते हैं और आप यूके आने का प्रोग्राम बनाएं तो हर बंदा आपको ये कहता है कि वहां पर आप जा रहे हो तो साबिर रज़ा से मिलना है। और इस दौर में जबकि हर बंदा
کسی نہ کسی جگہ پر وہ متنازع ہو جاتا ہے، یہ یکساں مقبول ہیں۔ اور میں ابھی یو ایس اے سے نکلا ہوں تو حالانکہ ان کے ساتھ میرا طے تھا کہ میں نے ان کے پاس حاضر ہونا ہے، اور مقصد میں نے ان سے ملنے کے لیے آنا تھا، مشاعرے کا، یہ تو ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، اتنے اچھے لوگوں سے ملا دیا۔ لیکن میں اس کے بعد سیکنڈری نیوین گیا، جہاں بھی گیا، اور میں نے بتایا کہ اس کے بعد میں جا رہا ہوں مانچسٹر، تو سب کی زبان میں تھا یار وہاں صابر رضا سے ملنا، تو میں نے کہا سر میں تو جا ہی ان کے پاس رہا ہوں۔ تو یہ ان کی بڑی محبت ہے، بڑی مہربانی ہے۔ کلام آپ جو بہترین شاعری تھی وہ آپ نے سنی، اور خاص طور پر آخر پہ میر صاحب نے تو کیا سما باندھ دیا۔ علی عمران بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ تمام لوگوں کا ساتھ۔ اور میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور بس آپ کے لیے محبت کا ایک پیغام لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محفل سلامت رکھے۔ تو میں کچھ عرض کرتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرے سے سینئر شاعر جو ہیں ان کو آپ نے پہلے پڑھا دیا، صابر بھائی اور میر صاحب کو، لیکن اب یہ رسم دنیا ہے تو میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ ستاروں سے بھی آگے ایک جہان آشنائی ہے، ستاروں سے بھی آگے ایک جہان آشنائی ہے، اسی کو ہم خدا سمجھیں بظاہر جو خدائی ہے، اور جسے مستور رکھنا تھا زمانے کی نگاہوں سے، سرے بزم جہاں ہر سو اسی کی رونمائی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، نعت کے حوالے سے چونکہ صابر بھائی کو بڑا شغف ہے نعت سے، اور یہ نعت کا مشاعرہ چند دن پہلے بھی میں نے دیکھا، میں نعت کی عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک نعتیہ نظم ہے، اور یہ ایک بڑی خاص کیفیت میں کہی گئی، اور جب میں نے یہ لکھی تو مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ نعتیہ نظم ہے۔ جب لکھنے کے بعد میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو اس کو نعتیہ نظم کہا جا سکتا ہے، تو اس کا عنوان میں نے رکھا اسم اعظم۔ یہ آپ کی اجازت سے کہ مجھ کو گہنا گئی میری تیرا شبی، مجھ کو گہنا گئی میری تیرا شبی، ناگ وحشت کا ڈسنے لگا ذات کو، اور جن پہ تھا زوم سارے وہ گر زیست کے، علم و عقل و ہنر بندگی شاعری دوستی، سارے بے رنگ ہو گئے فنا ہو گئے، چارہ گر جس سے دامن چھڑانے لگے، ایسی بیکار بے آسرا زندگی، بوجھ ذلت کا دامن سے لپٹا ہوا، دو قدم پہ تھا مایوسیوں کا گھڑا، بستر مرگ پر آخری شام، ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا، ایک اشک ندامت روانہ ہوا، آخری اشک تھا، اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا، اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا، ایک آہٹ ہوئی کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ، چاند سا جیسے کوئی تھا روشن ہوا، نام لکھا ہوا تھا وہ دیوار پر، میں نے آنکھیں ملی نام ظاہر ہوا، میں نے آنکھیں ملی نام ظاہر ہوا، اسم اعظم تھا وہ، نام احمد تھا وہ، مصطفیٰ مجتبیٰ یعنی جانے مسیحا محمد تھا وہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے دفتن میں نے اس نام کو چوم کر اپنی رستی ہوئی آنکھ پر رکھ لیا، چشم بیمار سے، بہت شکریہ جزاک اللہ، دفتن میں نے اس نام کو چوم کر اپنی رستی ہوئی آنکھ پر رکھ لیا، چشم بیمار سے ایک جڑی لگ گئی، ایک معطر سی بارش میں دھلنے لگے، داغے ذلت گناہ ساری مایوسیاں، دست رحمت نے ایسا سہارا دیا، زندگی مل گئی روشنی مل گئی، شکر تیرا خدا مرحبا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
साहब वो जो है आपका तुम्हारे आ गई है, मैं देखता हूँ जी। तुम्हारे आग ही है ये यारी फतेह ख्याल है, मुझे नसीब हिजर में भी लज़्ज़त विसाल है। और आपके लिए एक शेर है कि मजाज शेख मुनक़सिम है हुर्मत शराब में। मजाज शेख मुनक़सिम है हुर्मत शराब में, जो ना मिली हराम है, जो मिल गई हलाल है। ये लाहौर में आपने पढ़ा था, लाहौर में। जी जी बहुत शुक्रिया। और ये एक जैसी दास्तां जो दफन है किताब में, हाँ जी, वो मुझे भूल गया, मैं किताब में वो खोला नहीं, मैं आपको और सुनाता मैं हूँ। उनको फोन करूं मगर वो फोन नहीं लगता, वो करती है तो बताती है। आपका ये शेर है, आप सुनिए कि मेरे लब पे जो हरफे सवाल आ गया, मेरे लब पे जो हरफे सवाल आ गया, उनके चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। और हुस्न बख्शा है साबर भाई, हुस्न बख्शा है तुझको मेरी आंख ने, छीन लूंगा कभी जो जलाल आ गया। हुस्न बख्शा है, बड़ा शरारती। हुस्न बख्शा है तुझको मेरी आंख ने, छीन लूंगा कभी जो जलाल आ गया। और एक शेर ये भी आपके लिए कि एक पत्थर पे उगते हुए फूल को, एक पत्थर पे उगते हुए फूल को देखकर बस तुम्हारा ख्याल आ गया। हाँ जी, और बात पहली सी शायद न बाकी रहे, बात पहली सी शायद न बाकी रहे, एक बार आईने में जो बाल आ गया। और इश्क लेके चला सुए मंजिल मुझे, अक्ल को रास्ते में जवाल आ गया। हाँ जी, और छीन कर आंख इतने जियारत मिला, छीन कर आंख इतने जियारत मिला, बाद मरने के हुक्म वसाल आ गया। और उनके चेहरे पे भी आज मुस्कान है, उनके चेहरे पे भी आज मुस्कान है, सीना ए संग में भी उबाल आ गया। और एक शेर अली इमरान सुनिएगा कि ख्वाहिशें ख्वाब कागज पे बिखरा दिए, ख्वाहिशें ख्वाब कागज पे बिखरा दिए, शायरी में मुझे ये कमाल आ गया। और गम की बारिश में, गम की बारिश में अल्ताफ जिंदा रहा, एक तसव्वुर था जो बन के ढाल आ गया। वो शौके दीद का आलम के पेशे यार मी रकसम, वो शौके दीद का आलम के पेशे यार मी रकसम, नहीं कुछ रंज रुसवाई सरे बाजार मी रकसम। और अगरचे मोतबर ठहरा मुझे वो जुब्बाओ खिलत, सरे ज़ौके जुनू क्या वक़्ते दस्तार मी रकसम। और सर एक शेर है, इसी में ही मेरी सारी शायरी है कि रहूं क्यों बरगे गुल पे मैं मिसाले कतराए शबनम, रहूं क्यों बरगे गुल पे मैं मिसाले कतराए शबनम, मेरे सर में तो सौदा है बनो के खार मी रकसम। रहूं क्यों बरगे गुल पे मैं मिसाले कतराए शबनम, मेरे सर में तो सौदा है बनो के खार मी रकसम। और अदाए हुस्न पे तुम नाचना चाहो भले नाचो, अदाए हुस्न पे तुम नाचना चाहो भले नाचो, रिदाए इश्क में लिपटेगी जब गुफ्तार मी रकसम। रिदाए इश्क में लिपटेगी जब गुफ्तार मी रकसम। वो नूरे लम यज़ल टपके है उस चश्मे गजाला से, वो नूरे लम यज़ल टपके है उस चश्मे गजाला से, दमे गुफ्तम चले अबरू की तीखी धार। और साबर भाई ये शेर आपके लिए कि पसे दीवार तो साए भी महवे रक्स होते,
پسے دیوار تو سائے بھی محو رقص ہوتے ہیں، یہ ضد ہے میری سورج سے سرے دیوار بھی واہ واہ، بہت اچھا شعر، واہ 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 واہ۔ یہ ضد ہے میری سورج سے سرے دیوار می رقصم، اربنم الطاف درماندہ کہ خاکے راہ درویشاں، واہ واہ واہ، یہ ہے عز و شرف میرا کہیں سرکار می رقصم۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ اور یہ ایک نظم میں سنانا چاہتا ہوں۔ میں اچھا، ایک یہاں خواتین بیٹھے، ایک میں نے ایک نظم لکھی تھی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ میری بیٹیوں نے جب اس میں مڈل سکول میں انہوں نے بہت اعزاز حاصل کیا، تو میں نے یہ لکھی تھی، اور یہ میں آپ کی وساطت سے قوم کی ساری بیٹیوں کے نام کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے یہ سارے خواب تمہارے۔ کچھ خواب تھے میری آنکھوں میں، کچھ خواب تھے میری آنکھوں میں، وہ جگنو رات اندھیری کے، واہ خواہش تھی آگے چلنے کی، واہ واہ، سورج ہو میری مٹھی میں، کرنوں کو میں تقسیم کروں۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، سورج ہو میری مٹھی میں، کرنوں کو میں تقسیم کروں، کچھ پھول کھلاؤں خار چنوں، دھرتی کو معطر کر جاؤں، واہ 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 واہ، ایسا نہ ہوا میں کر نہ سکا، ایسا نہ ہوا میں کر نہ سکا، دامن میں اجالا بھر نہ سکا، واہ واہ، تنہا تھا میں سو ہار گیا، ہر خواہش بدلی حسرت میں، واہ واہ، لیکن وہ خواب تو زندہ ہے، واہ واہ، ہر خواہش بدلی حسرت میں، لیکن وہ خواب تو زندہ ہیں، تم خواب ہو میری آنکھوں کے، واہ واہ، تم خواب ہو میری آنکھوں کے، تم جگنو رات اندھیری کے، واہ واہ، سورج ہے تمہاری مٹھی میں، اب تم کرنیں تقسیم کرو، واہ، تم پھول ہو میرے آنگن کے، تم راہوں سے سب خار چنو، دھرتی کو معطر کر ڈالو، ہیں ساتھ تمہارے ہاتھ کئی، سجدوں میں گرے کتنے آنسو، واہ واہ، ہر سمت حصار دعاؤں کے، واہ، جیون کے روشن رستے پر، کچھ اور تو میرے پاس نہیں، اشکوں سے بوجھل آنکھیں ہیں، یہ خواب میں تم کو دیتا ہوں، یہ سارے خواب تمہارے ہیں، اب تم ان کی تعبیر بنو۔ واہ 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 واہ، لو جی، آخر میں ایک غزل جو بھائی نے کہی ہے تو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، اور میں نے تو وہ کیا کون سی تھی جی آپ؟ سوال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، ہاں نہیں، وہ گلاب لہجے والے جو تھے، میں نے ان کے بعد یہ کہی تھی، ان کا فرمانا یہ تھا کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ٹھیک ہے جی 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 جی۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں کیسے میں جلتے موسم میں کیسے رم جم کے گیت گاؤں، سوال یہ ہے، میں جلتے موسم میں کیسے رم جم کے گیت گاؤں، سوال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجے میں کیا سناؤں، سوال یہ ہے، واہ 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 واہ، اور وہ گاؤ سارے چھپا لیے ہیں جو تن بدن پر لگے ہوئے تھے، واہ واہ، وہ گاؤ سارے چھپا لیے ہیں جو تن بدن پر لگے ہوئے تھے، جو زخم آنکھوں میں آ گئے ہیں، کہاں چھپاؤں، سوال یہ ہے، وہ گاؤ سارے چھپا لیے ہیں جو تن بدن پر لگے ہوئے تھے، جو زخم آنکھوں میں آ گئے ہیں، کہاں چھپاؤں، سوال یہ ہے، سر میں کن زمانوں کا آدمی ہوں، میں کس خرابے میں کھو گیا ہوں، واہ واہ، میں کن زمانوں کا آدمی ہوں، میں کس خرابے میں کھو گیا ہوں، کہاں پہ گم ہوں، کہاں سے خود کو میں ڈھونڈ لاؤں، سوال یہ ہے، واہ 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 واہ، اور بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی عمران یہ شعر سنیے کہ حصار میں ہے فلک بھی سارا، زمین ساری افق بھی سارا، واہ واہ، حصار میں ہے زمین ساری
फलक भी सारा उफक भी सारा, मुझे बताओ मैं किन फसीलों में दर बनाऊं। सवाल ये है, वाह 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 मुझे वाह बताओ मैं किन फसीलों में दर बनाऊं। सवाल ये है। वाह और सर अर्ज ये है कि जो वक्त अपनी समातों को ही खो चुका हो वो क्या सुनेगा। वाह वाह, जो वक्त अच्छा है। जो वक्त अपनी समातों को ही खो चुका हो वो क्या सुनेगा। सवाल सारे बिखर चुके हैं, मैं क्या सुनाऊं। सवाल ये है। वाह वाह वाह, जवाब सारे बिखर चुके हैं, मैं क्या सुनाऊं। सवाल ये है। खजा की रुत में गुलाब लहजे में क्या सुनाऊं। सवाल ये है। मैं जलते मौसम में। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।